بغیر بائع کی رضامندی کے یہ ناجائز ہے، اور روکھ مانگنا بھی نہ چاہیے کہ ایک قسم کا سوال ہے، اور بغیر حاجت کے سوال اور بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ گوشت یا مچھلی یا پھل وغیرہ ایسی چیز جو جلد خراب ہو جانے والی ہے، کسی کے ہاتھ بیچی اور مشتری یعنی خریدنے والا غائب ہو گیا، اور بائع یعنی بیچنے والے کو اندیشہ ہے کہ اس کے انتظار میں یہ چیز خراب ہو جائے گی، ایسی صورت میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، اور جس کو ایسا معلوم ہے وہ خرید بھی سکتا ہے۔ جس جگہ بازار میں روٹی گوشت کا نرخ یعنی پرائس مقرر ہے کہ اس حساب سے فروخت ہوتی ہے، کسی نے خریدی، بائع نے کم دی، مگر خریدار کو اس وقت یہ نہیں معلوم ہوا کہ کم ہے، بعد کو معلوم ہوا، تو جو کچھ کمی ہے وصول کر سکتا ہے، جبکہ مشتری یعنی جو خریدنے والا ہے اس کو بھی نرخ معلوم ہو۔ اور اگر خریدار پردیسی ہے، باہر کا ہے، وہاں کا نہیں ہے، تو روٹی میں جو کمی ہے وصول کر سکتا ہے، گوشت میں جو کمی ہے وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ روٹی کا نرخ یعنی پرائس قریب قریب سب شہروں میں یکساں ہوتا ہے، اور گوشت میں یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ، لوہے پیتل وغیرہ کی انگوٹھی جس کا پہننا مرد اور دونوں کے لیے ناجائز ہے، اس کا بیچنا مکروہ ہے۔ اسی طرح افیون وغیرہ جس کا کھانا ناجائز ہے، ایسوں کے ہاتھ فروخت کرنا جو کھاتے ہوں، یہ ناجائز ہے کہ اس میں گناہ پر اعانت کرنا ہے۔ مسلمان کا کافر پر دین ہے، قرض ہے، اس نے شراب بیچ کر اس کے ثمن سے دین ادا کیا، یعنی جو شراب بیچی اس کی قیمت سے اس نے اپنا قرض ادا کر دیا، تو مسلم کے علم میں ہے کہ یہ روپیہ بعینہ ہی شراب کا ثمن ہے، اس کا لینا جائز ہے، کیونکہ کافر کے ہاتھ شراب بیچنا جائز ہے، اور ثمن میں جو روپیہ اسے ملا وہ جائز ہے، لہٰذا مسلم اپنے دین میں لے سکتا ہے۔ اور مسلم نے شراب بیچی تو چونکہ یہ بے ناجائز اور حرام ہے، اس کا ثمن بھی ناجائز ہے، اس روپیے کو دین میں قرض میں لینا یہ ناجائز ہے۔ یہ حکم ہر ایسی صورت میں ہے جہاں یہ معلوم ہے کہ یہ مال بعینہ ہی خبیث اور حرام ہے، تو اس کو لینا ناجائز ہے۔ مثلا معلوم ہے کہ یہ چوری یا غصب کیا ہوا مال ہے۔ احتکار ممنوع ہے، جیسے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ملک ایسا کرتے ہیں۔ احتکار کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا ہونے پر فروخت کرے گا، یعنی جب اس کی کمی ہوگی تو اس کی پرائس بڑھے گی، تو اس کو بیچیں گے تو زیادہ پرائس اس کی آئے گی۔ احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو 40 روز تک احتکار کرے گا، یعنی ایسی حالت میں کہ جب فاقہ ہو، قحط کا زمانہ ہو، اس وقت احتکار کرنا، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 40 روز تک احتکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور افلاس میں مبتلا کرے گا، یعنی وہ مفلس ہو جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ وہ اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری۔ تیسری حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض۔ تو احتکار جو ہے یہ انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلا اناج اور انگور، بادام وغیرہ، اور جانوروں کے چارے میں بھی ہوتا ہے، جیسے گھاس بھوسا وغیرہ۔ احتکار وہی کہلائے گا جب کہ اس کا غلہ روکنا وہاں والوں کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، یعنی اس کی وجہ سے گرانی ہو جائے، یا یہ صورت ہو کہ سارا غلہ اسی کے قبضے میں ہے، اس کے روکنے سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا۔ احتکار کرنے والی نے اس طرح روکنے والے کو قاضی جو اسلامک جج ہے یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لائق غلہ رکھ لے اور باقی فروخت کر ڈالے۔ اگر وہ شخص قاضی کے اس حکم کے خلاف کرے، یعنی یہ زائد غلہ نہ بیچے، تو قاضی اس کو مناسب سزا دے گا، اور اس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے قاضی خود بے کر دے گا، کیونکہ یہ ضرر عام سے بچنے کی یہی صورت ہے۔ بادشاہ کو رعایا کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو احتکار کرنے والوں سے غلہ لے کر رعایا پر تقسیم کر دے، پھر جب ان کے پاس غلہ ہو جائے تو جتنا جتنا لیا ہے واپس دے دیں۔ مسئلہ، اپنی زمین کا غلہ روک لینا یہ احتکار نہیں۔ ہاں، اگر یہ شخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے تو اس بری نیت کی وجہ سے گناہگار ہوگا، یعنی یہ شخص چاہتا ہے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچے،
تاکہ میں اپنا بزنس چمکاؤں، مجھے زیادہ قیمت ملے، تو یہ بہت بری نیت ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور اس جیسے کہ کچھ لوگوں نے کووڈ-19 میں بھی اس کا ناجائز استعمال کیا، اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو غلے کی حاجت ہو اور غلہ دستیاب نہ ہوتا ہو تو قاضی اسے بیع کرنے پر مجبور کرے گا۔ مسئلہ، دوسری جگہ سے غلہ خرید کر لایا، اگر وہاں سے عموماً یہاں غلہ آتا ہے تو اس کا روکنا بھی احتکار ہے، اور اگر وہاں سے یہاں غلہ لانے کی عادت جاری نہ ہو تو روکنا احتکار نہیں، مگر اس صورت میں بھی بیچ ڈالنا مستحب ہے کہ روکنے میں یہاں بھی قسم کی کراہت ہے۔ مسئلہ، حاکم کو جو لیڈر ہے اس کو یہ نہ چاہیے کہ اشیاء کا، چیزوں کا نرخ مقرر کر دے، پرائسز کو مقرر کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرخ گرا ہو گیا، حضور نرخ مقرر فرما دیں۔ ارشاد فرمایا نرخ مقرر کرنے والا، تنگی کو شادی کرنے والا، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سے اس حالت میں ملوں کہ کوئی شخص خون یا مال کے معاملے میں مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے۔ تاجروں نے، بزنس لوگوں نے اگر چیزوں کا نرخ، پرائس بہت زیادہ کر دیا ہے اور بغیر نرخ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہو تو اہل الرائے سے، جو پیپل آف اتھارٹی ہیں، ان سے مشورہ لے کر قاضی نرخ مقرر کر سکتا ہے، یعنی قاضی پرائس فکس کر سکتا ہے، اور مقرر شدہ نرخ کے موافق جو بیع ہوئی یہ بیع جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیع مکرہ ہے، یعنی مجبوراً جو بیع کی گئی، کیونکہ یہاں بیع پر اکراہ نہیں، قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا، اسے اختیار ہے کہ اپنی چیز بیچے یا نہ بیچے، صرف قاضی نے یہ کہا ہے کہ اگر تو یہ چیز بیچے گا تو جو نرخ حکومت کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اس سے گرا نہ بیچے۔ مسئلہ، انسان کے کھانے اور جانوروں کے چارے میں نرخ مقرر کرنا صورت مذکورہ میں جائز ہے، اور دوسری چیزوں میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر تاجروں نے بہت زیادہ گراں کر دی ہوں تو ان میں بھی نرخ، پرائس مقرر کیا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو روزی یعنی رزق حلال کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کسب حلال کے مسائل سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔